آخر اس میں کیا راز ہے کہ نور السماوات والارض نے اپنے محبوب کی مدح و ستائش کے لیے سورج چاند جیسے منابع نور کو چھوڑ کر چراغ کو پسند فرمایا اور سراجم منیرہ کے لقب سے نوازا۔ سورج چاند کی ضیاباریوں کے مقابلے میں چراغ کی ٹمٹماتی لو کی حقیقت ہی کیا ہے؟ تو آئیے آج اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہیں، آج اس راز کی وجہ معلوم کرتے ہیں۔ اس راز کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چاند کہنا مناسب نہ تھا، کیونکہ چاند بذات خود ایک غیر منور کرہ ہے۔ چاند کی روشنی و تابانی سورج کی ضیاپاشی کی مرہون منت ہے۔ اگر سورج کی روشنی منقطع ہو جائے تو چاند کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ذاتی ہے کہ آپ کی اولین تخلیق ہی نورانی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ذاتی ہے، چاند کی نورانیت عرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں، جبکہ چاند سورج کے محتاج ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کہنا مناسب نہ تھا۔ سورج اگرچہ بذات خود منور ہے، لیکن اس کی روشنی کی حدت اور تیزی آنکھوں کو ناگوار گزرتی ہے، اور کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی بینائی زائل ہو جانے کا خدشہ ہے، جبکہ سرکار کے روئے ضیابار کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کی روح خوشیوں اور مسرتوں کی ایسی رنگین وادیوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر غم معدوم ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کا خاوند اور بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اس نے سرکار کے دیدار کے بعد جو جملہ کہا تھا وہ اسی کیفیت کی غماز ہے۔ اس نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے دیدار کے بعد میرے لیے ہر مصیبت ہیج ہے۔ غرض یہ کہ خورشید کی روشنی کی تیزی اور حدت اس بات سے معنی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو خورشید سے تشبیہ دی جائے۔ ویسے تو خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، علاوہ ازیں شمس و قمر کے ساتھ تشبیہ میں یہ خامی بھی ہے کہ یہ دونوں اپنے عشاق کی رسائی سے ماورا ہیں۔ ان کا کوئی عاشق ان کے وصل کی لذتوں سے بہرہ ہو سکتا ہے، نہ ان پر پروانہ وار فدا ہو سکتا ہے، جبکہ سرکار علیہ السلام کے عشاق ان کے وصل سے شاد کام بھی ہوتے ہیں اور ان کے قدموں پر اس طرح فدا بھی ہوتے ہیں جس طرح چراغ پر پروانے۔ اس لحاظ سے چراغ کی تشبیہ نہایت موزوں ہے کہ وہ بذات خود منور بھی ہے اور اس کے گرد پروانوں کا ہجوم بھی رہتا ہے، لیکن اس تشبیہ میں بھی ایک کمی رہ جاتی ہے کہ چراغ کی روشنی انتہائی کمزور اور محدود ہوتی ہے، جبکہ سرکار کے روئے ضیابار کی روشنی لامحدود اور بے انتہا ہے۔ تشبیہ کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تدبیر فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ سورہ فرقان، سورہ نور، سورہ نبا میں سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا سِرَاجًا وَهَاجًا، تاکہ جب میرے محبوب کے لیے سراج کا لفظ بولا جائے تو سامع کا ذہن اس چراغ کی طرف منتقل نہ ہو جس کی روشنی 10 گز سے آگے بڑھ نہیں پاتی، بلکہ اس کے ذہن میں آفتاب عالم تاب کا تصور ابھرے۔ لیکن آفتاب کے تصور کے ساتھ اس کی روشنی کی تیزی اور حدت کا تصور بھی ابھرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منیرہ کا اضافہ فرما دیا۔ اور دوسری جگہ چاند کی صفت بیان کی گئی وَقَمَرًا مُنِيرًا، جبکہ سورج کے لیے یہ صفت کہیں نہیں بیان کی گئی، بالفاظ دیگر سورج کو سراج کہا، منیر نہیں کہا، اور چاند کو منیر کہا، سراج نہیں کہا، جبکہ سرکار علیہ السلام کے لیے دونوں کو جمع کر کے سراج منیرہ فرمایا۔ یعنی میرا محبوب چراغ کی طرح بذات خود منور تو ہے، لیکن اس کی روشنی چراغ کی طرح محدود نہیں بلکہ سورج کی طرح لامحدود ہے۔ سورج کی طرح لامحدود تو ہے، لیکن اس کی روشنی آنکھوں کو ناگوار نہیں گزرتی بلکہ چاند کی چاندنی جیسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ چاند کی چاندنی جیسی ٹھنڈک تو پہنچاتی ہے، لیکن اس کی روشنی چاند کی طرح کسی اور سے مستفاد نہیں بلکہ چراغ کی طرح بذات خود منور ہے۔ یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔
عزیزان محترم، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس لطیف پیرایہ اظہار میں نور و ضیاء کے ہم اقسام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت فرما کر ہم اقسام کے انوار اس مقدس سراپا میں ضم فرما دیے۔ عزیزان محترم، نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ کو حیطۂ تحریر میں لا سکے، اور نہ زبان ہی میں جمال مصطفیٰ کو بیان کرنے کا یارہ ہے۔ سلطان عرب و عجم کی ذات ستودہ صفات محاسن ظاہری و باطنی کی جامع ہے۔ دنیا ارض و سماوات آپ کے حسن کے پرتو سے ہی فیضیاب ہے، اور آپ کی نسبت کے فیضان سے ہی دنیا رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں: ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، جاز نور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں دنیا رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی آرزو حبیبہ ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ سے چمک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کمال درجہ حسن و تناسب اور دلکشی و رعنائی کا حامل اور حسن و خوبی کا خزینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کی ساخت اس قدر مثالی اور حسن مناسبت کی آئینہ دار تھی کہ اسے دیکھ کر ایک حسن مجسم پیکر انسانی میں ڈھلتا دکھائی دیتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے حسین سراپا کی مدح میں ہر وقت رطب لسان رہتے۔ ان کی بیان کردہ روایات سے مترشح ہوتا ہے کہ آپ حسن ساخت کے اعتبار سے خوبصورتی اور رعنائی میں بے مثال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر حسین و جمیل اور خوش منظر تھے۔ جس کسی نے بھی آپ کی توصیف و ثنا کی، اس نے چہرہ منور کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، اور آپ کے چہرہ منور پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ ایک دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے حق تعالی کو دیکھا۔ عزیزان محترم، یقیناً حضور پرنور کے چہرہ کی ذوفشانی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے مستعار و مستنیر ہے، جو آفتاب جہاں تاب کے مانند ہر سو جلوہ فکن ہے۔ صحابہ کرام آپ کے دیدار سے فیضیاب ہوتے تو ان کی آنکھوں میں نور اور سینوں میں ٹھنڈک بھر جاتی، اور ان کے دل اس حسن جہاں آرا کے جلووں سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور وہ یہ چاہتے کہ یہ پیکر حسن و جمال ہمیشہ ان کے آنکھوں کے سامنے جلوہ آرا رہے، اور وہ اس حسن و جمال سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام نقائص و عیوب سے مبرہ تخلیق کیا تھا، کیونکہ آپ خالق حسن و جمال کا اپنا انتخاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس خلاق اکبر کے علم میں دنیا و آخرت کے سارے حسن مستحضر ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرے تو وہ ایک بلا شبہ ساری مخلوقات میں یکتا و منفرد ہوگا، اور حسن و خوبصورتی کی آخری انتہا پر فائز ہوگا۔ اس کا کوئی ثانی ہوگا نہ شریک، اس کی کوئی مثال ہوگی نہ نظیر، اور وہی بے مثال و ممتنع النظیر ہستی اس یکتا اعزاز کی مستحق ہوگی کہ وحدہ لا شریک رب کی محبوب قرار پائے، اور بسط شان دل ربائی یہ اعلان فرمائے کہ الا وانا حبیب اللہ، آگاہ رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔